السلام علیکم دوستو، آپ سب کو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے داستان ایمان فروشوں کی۔ داستان ایمان فروشوں کی کہانی ہے 11ویں صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ان واقعات کی کہ جب ملت اسلامیہ پر کفر اور غداری کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی ملت اسلامیہ کے شرازہ کو بکھرنے سے بچانے اور قبلہ اول کو کفار سے آزاد کرانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں کہانی کے آج کے حصے کی طرف۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کھچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئی تھی۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھیں اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کان کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہوں ان میں سے سامان اور کان کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی۔ بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحے کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحہ کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی پھوٹی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے۔ اس سے تمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے سرائی دغل اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے۔ ان میں اس کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس مارکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا۔ لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور سی واپس چلی جاتی تھیں۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے، پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا، بولا، کس قدر تعفن ہے۔ اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑپھڑانے کی آوازیں سنائی دیں، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سی سنائی دیں۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے
اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے۔ ایوبی نے کہا لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ صلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک سالار نے کہا، اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا فلسطین پر صلیبی قابض ہیں۔ سلطان، کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک اور سالار بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی سی طاقت سے نظر آتش کر سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم اتنی آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم سے پہلے یہ سوچو گے کہ تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے۔ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے رک گیا، جھک کر ریت سے کچھ اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا۔ یہ ہتھیلی جتنی بڑی سلیب تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا۔ اس نے لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھوں کے پنجے سے اس کے سامنے گری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھوپڑی تک گیا۔ 3 گدھ کھوپڑی کی ملکیت پر لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر رکھ دی اور دوڑ کر اپنے سالاروں سے جا ملا۔ کہنے لگا، میں نے صلیبیوں کے ایک قیدی افسر سے باتیں کی تھی، اس کے گلے میں بھی سلیب تھی۔ اس نے بتایا کہ صلیبی لشکر میں جو بھرتی ہوتا ہے اس سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیب کے نام پر جان کی بازی لگا کر لڑے گا اور وہ روئے زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا۔ اس حلف کے بعد ہر لشکری کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہے۔ یہ سلیب مجھے ریت سے ملی ہے، معلوم نہیں کس کی تھی، میں نے اس کھوپڑی پر رکھ دی ہے تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطان، شداد نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کتنا کچھ احترام کر رہے ہیں۔ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ مسلمان جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ انتقام نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا، کفار نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں افق تک لے جاؤں گا۔ مگر میرے رفیقو، مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو۔ اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔
مسلمان اسی میں بدمست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لے لوں گا، مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے وہ فلسطین گوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے۔ 50,000 سوڈانی لشکر کو کون پال رہا تھا؟ ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کا سانپ پالتی رہی۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اگر ناجی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بروقت ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔